الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی تلاوت کرنے کی جو سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے پسند کیا کہ میری پہچان ہو، سو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث قدسی کے حوالے سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے جتنی بھی مخلوق تخلیق کی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی پہچان ہے۔ جو پیچھے بھی گفتگو ہماری جاری چل رہی ہے اور بھی جاری ہے، اس کا خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ جتنے بھی تعینات ہیں، یعنی تعینات سے مراد یہ ہر وہ چیز جو ہمارے ذہن میں متعین ہے، ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، نظر آتی ہے، نہیں نظر آتی، ہمیں شعور ہے یا نہیں، جو بھی مخلوق تخلیق ہو چکی ہے، کلہم ساری ہے نا، وہ سب تعینات ہیں، ان کو تعینات بولتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ظہور ہے، یعنی تعینات میں اسی وحدہ لا شریک کا ظہور ہے۔ اب چونکہ ہمیں حکم ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت درست نہیں ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ ہے، مراد کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت ہے، اسی کی پرستش ہے، اور یہ اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے تعینات بے شک اس کی ذات و صفات کا اظہار تو کرتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی تعین جو ہے ذات مطلق کی طرح مستحق عبادت و پرستش نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مخلوق ہے اور مخلوق کی عبادت درست نہیں ہے۔ خالق ایک ہی ہے جو واحد ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ تو صرف عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ بے شک تعینات میں ظہور اسی ہی کا ہے، لیکن عبادت ان کی نہیں کی جا سکتی، منع ہے، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے وہ مشرک کہلاتا ہے۔ اب جو تعینات میں تو پھر جیسے میں نے کہا ہر چیز ہی آ جاتی ہے نا، اسی میں بت آ جاتے ہیں، اسی میں اوتار آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ تمام مخلوق تنکے تک اس میں آتی ہے۔ دوسری یہ کہ جو تعینات ہیں یہ قابل پرستش اور عبادت نہیں، کہ جو شخص ان کی پرستش کرتا ہے یا کر رہا ہے وہ خود بھی تو ذات مطلق کا ایک تعین ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات مطلق کا سب سے بڑا اور جامع تعین ہے۔ پھر رسول سارے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا اظہار کرنے والے ہیں، بتانے والے ہیں کہ بس صرف ہم تعینات ضرور ہیں، اللہ کی صفات ذات کا اظہار ضرور کرتے ہیں، لیکن عبادت کے لائق وہی ہے۔ تو اس لیے رسولوں کی بھی عبادت نہیں ہے، ان سے برگزیدہ کون ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی
اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں، ان کی بھی عبادت شریعت مطہرہ میں درست نہیں ہے، اور سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کی صفات و ذات کو جاننے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو شخص اگر کسی مخلوق کی عبادت کرتا ہے وہ تو بذات خود بھی مخلوق ہے، وہ تعینات کی اگر بات کرتا ہے تو خود بھی وہ تعین ہے، اور تعین اپنے جیسے ایک تعین کی پرستش کا مجاز کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کل یومن ہوا فی شان کے تحت آیت ہے، کل یومن ہوا فی شان، کل یومن ہوا فی شان ہے، تو اس کے تحت کسی تجلی میں تکرار نہیں ہو سکتی، یعنی ہر لمحے کل یومن ہوا فی شان کے مطابق، اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر لحظہ ایک نئی تجلی سے جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اب جو ایک دفعہ تجلی آ گئی ہے، کب سے دنیا بنی ہے، وہ تجلی مکرر نہیں ہو سکتی، یعنی اس میں تکرار نہیں ہے، وہ رپیٹ نہیں ہوتی۔ گویا ازل سے لے کر اب ابد تک کے ظہور میں جو تجلی ایک بار رونما ہو چکی ہے وہ دوبارہ نہیں آتی۔ یہ اللہ کی شان ہے، کیا کمال ہے۔ کل یومن ہوا فی شان، ہر لمحے وہ ایک نئی تجلی سے جلوہ افروز ہوتا ہے، بلکہ ہر آن نئے سے نیا جلوہ، نئی سے نئی تجلی کا سلسلہ ظہور جاری ہے، تو جو ابد تک قائم رہے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے جلوہ یار نامکرر ہے، مکرر کا مطلب ہوتا ہے رپیٹ کرنا، واپس دوبارہ وہی اس جیسا ہی کام۔ جیسے شعر کو پڑھتے ہیں نا، شعر کو پڑھتے ہیں، شاعر کلام جب پڑھتے ہیں تو اگر شعر لوگوں کو پسند آتا ہے تو پیچھے مجمع سے آوازیں آ جی مکرر مکرر مکرر، تو یہ وہ لفظ یہاں نامکرر لکھا ہے، یعنی رپیٹ نہیں ہو سکتی۔ تو جلوہ یار نامکرر ہے، ہر تجلی برنگ دیگر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہے وہ نامکرر ہے، رپیٹ نہیں ہوتی، ہر تجلی برنگ دیگر، ہر تجلی ایک نئے رنگ میں ہے، مراد یہ ایک نئے تعین میں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مزید سمجھانے کے لیے اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کیجیے اگر سمندر سے کاروانے موجیں، کاروانے امواج ساحل کی طرف لپکتا ہے، چلتا ہے، ہر موج کے پیچھے دوسری موج شانہ بشانہ موجود دکھائی دیتی ہے۔ پانی میں کھڑا ہو نا، پانی جوہڑ کا، اس میں پتھر پھینکے تو ایک دائرے دائرے آگے پیچھے آپ کو لہریں نظر آئیں گی، بے شمار ایسے ایسے۔ تو کیا ہوگا کہ یہ ساری موجیں شانہ بشانہ موجود ہمیں دکھائی دیتی ہیں، مگر وہ ساحل پر جب پہنچتی ہیں تو موج کی جو شکل ہوتی ہے ساحل پر پہنچ کر مٹ جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ کل یومن ہوا فی شان کے حوالے سے پھر نئی آتی ہے تجلی، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یعنی دوسرے لمحے جو محو شدہ موج ہوتی ہے وہ جب آتی ہے، وہ غائب ہو جاتی ہے، دوسری موج جب آتی ہے تو وہ دوسرے لمحے محو شدہ موج جیسی تو کہلا سکتی ہے، مگر بالکل ہو بہو اسی طرح وہ نہیں ہو سکتی۔ پہلی موج اور تھی، دوسری موج اور ہے۔ سمجھانے کے لیے کل یومن ہوا فی شان کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے نئی تجلی سے شان الہی دکھاتا ہے، تعینات آتی رہیں گی تا قیامت تک۔ گویا موجوں سے اگر مثال لیں تو ساحل پر امواج کی کروڑوں شکلیں بنتی ہیں، مٹتی ہیں، اور ہر بار نئی موج پھر آ کر سامنے سینہ تانے کھڑی ہو کے پھر ساحل سمندر پر جو ہے غائب ہو جاتی ہے۔ اکبر الآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا تھا نا، ہستی ہی تیری کیا ہے کہ ہو ان کا ہم سفر، ہستی ہی تیری کیا ہے کہ ہو ان کا ہم سفر، موجوں کا اے حباب نہ دے تو ابر کے ساتھ۔ اب اس کو میں کروں گا تو کالی ہوتا ہے نا، بلبلا ابرا ہوتا ہے، موج اتنی ابری نہیں ہوتی۔ تو بہرحال دونوں ہی فانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عرفان الہی سے مستفید کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔